یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں ہر سال ایک نہایت دلچسپ اور منفرد مقابلہ ہوتا تھا۔ بکروں کا مقابلہ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا جہاں صرف طاقت آزمائی جاتی ہو، یہاں ذہانت، چالاکی اور وفاداری بھی جانچی جاتی تھی۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے بکرے اور ان کے مالکان اسے جیتنے کے لیے جین جا لگا دیتے تھے، کیونکہ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں تھا بلکہ عزت، فخر اور وقار کی جنگ بن جاتا تھا۔ اس سال بھی گاؤں کے چوراہے پر ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف لوگ جمع تھے، بچے خوشی سے اچھل رہے تھے، بزرگ اپنی پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے اور نوجوان اس منفرد مقابلے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس بار کون سا بکرا سب سے پہلے بازی لے جائے گا۔ چودھری احمد، جو گاؤں کے سب سے معزز بزرگ تھے، ہر سال کی طرح اس سال بھی مقابلے کی میزبانی کر رہے تھے۔ انہوں نے گھنٹی بجائی اور سب کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ میرے پیارے گاؤں والو، آج وہ دن آ ہی گیا جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ مقابلہ صرف بکروں کا نہیں بلکہ ان کے مالکوں کی محبت، محنت اور سمجھداری کا بھی امتحان ہے۔ یاد رکھو، یہاں جیت صرف طاقت کی نہیں بلکہ عقل، ہنر اور وفاداری کی ہوگی۔ گاؤں والے پرجوش تالیاں بجانے لگے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مقابلے کے 3 بڑے مراحل تھے۔ دوڑ کا مقابلہ، جس میں دیکھا جائے گا کہ کون سا بکرا سب سے تیز دوڑ سکتا ہے۔ دوسرا، ذہانت کا امتحان، جہاں بکرے کی سمجھداری کو جانچا جائے گا۔ تیسرا، وفاداری کا امتحان، سب سے اہم مراحل جس میں بکرے کی وفاداری اور اپنے مالک سے محبت دیکھی جائے گی۔ اس سال کے مقابلے میں 3 مشہور بکرے اور ان کے مالکان حصہ لے رہے تھے۔ علی گاؤں کا سب سے مضبوط اور محنتی لڑکا تھا۔ اس کا بکرا بادشاہ طاقتور، خوبصورت اور بے حد تیز تھا۔ جب بھی وہ دوڑتا، لوگ حیرت سے دیکھتے رہ جاتے۔ علی کو پورا یقین تھا کہ اس کا بکرا دوڑ کے مراحل میں سب کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ راشد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے بکرے کو بہت اچھی تربیت دیتا ہے۔ اس کا بکرا چالاک نام کی طرح بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اسے دوڑنے کے نئے نئے طریقے آتے تھے اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ترکیب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ راشد کا ماننا تھا کہ ذہانت کے امتحان میں اس کا بکرا سب کو حیران کر دے گا۔ شہزاد کا بکرا بھولو نام کے مطابق معصوم اور پیارا تھا۔ وہ نہ تو بہت زیادہ تیز تھا نہ ہی بہت زیادہ چالاک، لیکن وہ بے حد فرمانبردار اور وفادار تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ اس کا بکرا شاید دوڑ اور ذہانت کے امتحان میں سب سے آگے نہ نکلے، مگر وفاداری کے امتحان میں وہ سب پر سبقت لے جائے گا۔ پورے گاؤں میں سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ اپنی رفتار سے سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، کچھ کا ماننا تھا کہ چالاک اپنی ہوشیاری سے جیتے گا اور کچھ کو یقین تھا کہ بھولو اپنی محبت اور وفاداری سے سب کے دل جیت لے گا۔ بچوں نے شرطیں لگانی شروع کر دی تھی، بزرگ پرانی کہانیاں سنانے لگے اور نوجوانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی بے چینی سے اس سنسنی خیز مقابلے کا آغاز کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ مقابلہ صرف تفریح کے ذریعے نہیں تھا بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد بھی تھا۔ گاؤں والے اس سے سیکھتے تھے کہ طاقت، ذہانت اور وفاداری میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے۔ ہر سال یہ مقابلہ انہیں سکھاتا تھا کہ اصل کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ محبت، محنت اور وفاداری سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر سال گاؤں کے لوگوں بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتے تھے اور پورے جوش و خروش سے اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہ صرف بکروں کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ انسانوں کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ زندگی میں جینے کے لیے کون سا اصول اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس بار مقابلہ میں کیا نیا موڑ لے آئے گا۔
کون جیتے گا اور سب سے اہم یہ کہانی ہمیں کیا سکھائے گی؟ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ گاؤں کے چوراہے پر ایک وسیع میدان بنایا گیا تھا جہاں تینوں بکروں کو الگ الگ کھڑا کر کے دیا گیا۔ لوگ جوش و خروش سے اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ پہلا مرحلہ دوڑ کا مقابلہ تھا۔ تینوں بکرے اپنے مالکوں کے ساتھ دوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی گھنٹی بجی بادشاہ بجلی کی رفتار سے آگے نکلا۔ چالاک نے بھی زبردست چھلانگیں لگائی اور بھولو آہستہ آہستہ اپنی چال چلنے لگا۔ چند لمحوں میں بادشاہ سب سے آگے تھا، لیکن چالاک نے ایک چالاکی دکھائی۔ اس نے سیدھا دوڑنے کی بجائے قریبی جھاڑیوں میں سے ایک شارٹ کٹ لیا اور ایک دم بادشاہ کے آگے پہنچ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف بھولو اپنی ہی دھن میں آرام سے چل رہا تھا۔ وہ زور لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے مالک کو دیکھ کر چل رہا تھا۔ آخر لمحے میں بادشاہ نے اپنی تیز رفتار کا استعمال کیا اور تیزی سے لائن پار کر لی۔ پہلا مقابلہ بادشاہ نے جیت لیا، مگر چالاک کی ہوشیاری بھی سب کو حیران کر چکی تھی۔ دوسرا مقابلہ، ذہانت کا امتحان۔ اب باری تھی ذہانت کے مقابلے کی۔ میدان میں 3 بڑے ڈبے رکھے گئے تھے جن میں بکروں کو پسندیدہ خوراک چھپائی گئی تھی۔ ہر ڈبے پر ایک تالا لگا تھا اور ہر بکرے کو دیکھنا تھا کہ وہ کیسے اسے کھول کر اپنا کھانا حاصل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے تالا کھولنے کے لیے اپنے سینگوں کو زور لگایا، مگر وہ ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ وہ غصے میں کبھی ڈبے کو مارتا، کبھی زمین پر پاؤں پٹکتا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف چالاک نے اپنی ہوشیاری دکھائی۔ اس نے ڈبے کے ارد گرد گھوم کر دیکھا اور اپنے دانتوں سے کنڈی کو دبا کر کھول دیا۔ جیسے ہی تالا کھلا وہ مزے سے اندر کا کھانا کھانے لگا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور واقعی یہ بکرا بہت ہوشیار تھا۔ بھولو نے کچھ دیر تک سوچا، پھر آرام سے اپنے مالک شہزاد کے پاس گیا اور محبت سے اس کا ہاتھ چاٹنے لگا۔ شہزاد نے مسکرا کر ڈبہ کھول دیا اور کہا، یہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرے گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ بھولو نے وفاداری دکھا دی۔ یہ مقابلہ چالاک نے جیت لیا کیونکہ اس نے اپنی ہوشیاری سے تالا کھول لیا تھا، لیکن بھولو کی حرکت نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ تیسرا مرحلہ وفاداری کا امتحان تھا۔ اب باری تھی سب سے اہم امتحان کی، وفاداری کا۔ اس میں دیکھا جانا تھا کہ کون سا بکرا سب سے زیادہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ میدان میں تینوں بکروں کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور کچھ فاصلے پر ان کے مالکان کو کھڑا کر دیا گیا۔ آزمائش یہ تھی کہ اگر کسی اور نے بکروں کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ کیا کریں گے۔ بادشاہ نے اپنے مالک علی کے پاس جانے کی بجائے قریب رکھی گھاس کی طرف لپکا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ علی نے کئی بار بلایا مگر بادشاہ اپنی موج میں مست تھا۔ چالاک کو دیکھ کر ایک اجنبی شخص نے روٹی دکھائی اور وہ فوراً اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت ہوشیار تھا، مگر وفاداری کا امتحان اس کے لیے مشکل تھا۔ جب باری آئی بھولو کی تو شہزاد نے بس ایک مرتبہ آواز دی اور وہ فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ راستے میں اسے دوسرے لوگوں نے بھٹکانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کے قریب نہ گیا۔ اس کے اس رویے نے سب کا دل جیت لیا۔ یہ مقابلہ بھولو نے جیت لیا۔ لوگ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ چودھری احمد نے اعلان کیا، آج کی اصل جیت طاقت یا چالاکی کی نہیں بلکہ وفاداری کی ہے۔ مقابلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اصل جیتنے والا کون تھا؟ اگر دیکھا جائے تو بادشاہ سب سے زیادہ طاقتور تھا، چالاک سب سے زیادہ ہوشیار تھا، مگر بھولو سب سے زیادہ وفادار تھا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ زندگی میں صرف طاقت یا چالاکی کافی نہیں، بلکہ اصل خوبی محبت، عزت اور وفاداری ہے۔ چودھری احمد نے آخر میں کہا، یہ بکروں کا مقابلہ نہیں
بلکہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو سب سے وفادار ہوتا ہے وہی سب کے دل جیتتا ہے۔ یہ سن کر پورا گاؤں تالیاں بجانے لگا اور ہر کوئی مسکرا رہا تھا۔ اس سال کا مقابلہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور چالاکی کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اصل جیت ہمیشہ محبت اور وفاداری کی ہوتی ہے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دلچسپ مقابلہ دیکھا ہے؟ تبصرے میں بتائیں اور مزید مزیدار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔